جدید جمہوری طرز معاشرت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ جمہوریت کے بغیر انسانیت کی بقا ممکن نہیں۔ اس تصور نے دنیا بھر کے انسانوں، حتیٰ کہ دانشوروں، فلاسفروں، سیاسی تجزیہ نگاروں، غرض سوچنے سمجھنے اور وسیع المطالعہ رکھنے والے ماہرین کی بصارت کو بھی محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگ اب معاشروں کو اچھے برے، ظالم مظلوم، جابر انصاف پسند یا خیر اور شر کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرتے، بلکہ جمہوری اور غیر جمہوری معاشروں کی بنیاد پر انہیں پرکھتے، تولتے اور جانچتے ہیں۔ ایک جمہوری معاشرہ، خواہ اس میں انصاف نام کا کوئی تصور نہ ہو، اقلیتیں دن رات ظلم کی چکی میں پس رہی ہوں، مگر عالمی برادری اس کے ظلم، جبر، قتل اور بدماشی اس لیے معاف کرتی چلی جائے گی کیونکہ اس ملک میں ایک جمہوری تسلسل ہے۔ کبھی فوج نے وہاں آئین نہیں توڑا اور کوئی طالع اسباب وہاں کبھی برسر اقتدار نہیں آیا۔ بھارت اور اسرائیل ایسے جمہوری معاشروں کی روشن مثالیں ہیں۔ اسی طرح اگر آج کے دور میں کسی بادشاہت یا ڈکٹیٹرشپ میں لوگ خوشحال ہوں، انصاف کا بول بالا ہو، اجتماعی اور انفرادی زندگی خوشگوار ہو، پوری دنیا سے لوگ وہاں آ کر رزق کما رہے ہوں، مگر ان سب کے باوجود یہی عالمی برادری ایسے ملکوں کو حقارت اور نفرت سے دیکھے گی کیونکہ وہاں حکمرانی کے لیے جمہوریت کی سیڑھی استعمال نہیں ہوئی۔ سنگاپور، قطر، بحرین، مسقط اور عمان اور متحدہ عرب امارات ایسے خوشحال معاشرے اس کی شاندار مثالیں ہیں۔ ان ملکوں میں جمہوریت نام کو نہیں، مگر خوشحالی، امن اور انصاف بے شمار ہے۔ ان خلیجی ریاستوں میں امن، خوشحالی اور انصاف کی عموماً یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ امن تیل کی دولت کی خوشحالی کی وجہ سے ہے، جو لوگوں کو جرم سے روکتی ہے۔ نائجیریا کے پاس ان تمام خلیجی ریاستوں کے کل ملا کر تیل کے ذخائر سے زیادہ تیل موجود ہیں، لیکن اس ملک میں جمہوریت کی برکات کی وجہ سے نائجیریا میں کرپشن ایک مسلسل رویے کے طور پر نظر آتی ہے۔ دنیا کے بددیانت ترین ممالک کی فہرست جو 180 اقوام پر مشتمل ہے، اس میں نائجیریا 143ویں نمبر پر ہے۔ یہ وہ بدقسمت ملک ہے جو تیل اور گیس کی دولت سے بھی مالا مال ہے اور وہاں فیڈرل جمہوری نظام بھی نافذ ہے، مگر اس ملک کی 40% عوام خطہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ گزشتہ سال یعنی مارچ 2019 میں تقریباً 70 لاکھ افراد ایسے تھے جو قحط سالی اور خانہ جنگی کی وجہ سے بے گھر ہوئے، اور تیل کی دولت سے مالا مال اس جمہوری ملک میں یو ایس ایڈ کی ادارے امن کے لیے خوراک فوڈ فار پیس نے انہیں خوراک فراہم کی۔ ان تمام حقائق اور جمہوری معاشروں میں ظلم، تشدد، اقلیتوں پر جبر و استبداد، بھوک، بیماری، بدحالی، کرپشن اور لوٹ مار کے باوجود آپ جدید مہذب دنیا کے دانشوروں کے ہجوم میں بھی کبھی جمہوریت یا جمہوری نظام کے خلاف ایک فقرہ بول کر دیکھیں، سب آپ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے آپ نے کوئی گالی دی ہو۔ اس رویے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 300 سالوں سے ایک منصوبے کے تحت نصاب کی کتب سے لے کر اعلیٰ ترین تحقیقی اداروں کی تصنیفات تک ہر جگہ انسانی ترقی کی معراج صرف جمہوریت اور جمہوری معاشرے کو قرار دیا گیا ہے، اور کسی بھی جمہوری معاشرے کی ایک ہی پہچان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثریت کی یہ حکومت ایک دن اکثریت کی آمریت میں خود بخود بدل جایا کرتی ہے، مگر جدید علم جو نصابی کتب اور جدید علمی ذخیرے کی صورت میں موجود ہے، اس کی لوریوں میں پلنے والے ہمیشہ جمہوریت سے ہی محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ محدود نظری، مایوپیا، یا سوچنے اور مشاہدے کی سرنگی بصارت۔ دنیا میں ازل سے لے کر آج تک انسانی تاریخ میں حکمرانی کے دو نظریات ہمیشہ سے ایک دوسرے سے متصادم رہے ہیں۔ ایک ایسی بادشاہت کا نظریہ جو ذاتی اقتدار، توسیع سلطنت اور غلبے کے لیے قائم ہوتی ہے۔ فرعین مصر اور نمرودان عراق سے لے کر دارا اور سکندر تک سب ایسی ہی حکومتوں کے نقیب تھے۔ یہ حکمران خود ہی قانون بناتے، توڑتے اور خود ہی جیسا چاہتے انصاف کرتے، جبکہ دوسرا نظریہ حکمرانی وہ تھا جسے اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے پیش کیا۔ اس کے مطابق اس کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اس دنیا پر اس کے حکم کو نافذ کیا جائے۔ دنیا میں انہی دونوں نظریات کی بنیاد پر آج تک آداب حکمرانی کی بے شمار کتب تحریر ہوتی چلی آ رہی ہیں اور رہنمائی کے اصول مرتب ہوتے رہے ہیں۔ ایک جانب افلاطون، چانکیا اور میکیاولی کی کتب ہیں، جبکہ دوسری جانب قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی کتب ہیں۔ پہلے انبیاء آتے تھے اور ہر معاشرے کو سدھارنے کے لیے اصول بتاتے، لیکن اب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں،
اس لیے قیامت تک رہنے والی کتاب قرآن کی تعلیمات اور سنت نبوی کی بنیاد پر ہی لاتعداد آداب حکمرانی کی کتب تحریر کی گئیں۔ ان تحریروں کی ایک تاریخ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنانے پر دی جانے والی ہدایات سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط جس کا اصولی فکرہ ماؤں نے لوگوں کو آزاد جنا، تم نے انہیں غلام بنانا کہاں سے سیکھ لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک الاشتر کے نام سے لے کر بنگال کے حاکم فخر الدین مبارک شاہ المعروف فخر مدبر غزنوی کی کتاب آداب الملوک و کفایت الملوک تک چلی آتی ہے۔ فخر الدین مبارک شاہ کی کتاب کا تذکرہ میں نے گزشتہ کالم میں کیا تھا، جس میں اس نے کسی بادشاہ کو اللہ کا سایہ اسی صورت میں گردانا ہے جب وہ امن اور انصاف قائم کرے۔ آج اس کتاب کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو جس میں اس نے حکمران کی ذمہ داریاں گنوائی ہیں۔ احکام شرع میں سے چند امور بادشاہوں کی ذات اور ان کے فرمان سے متعلق ہیں، مثلا جمعہ اور عیدین کا خطبہ، حدود و جہاد کا تعین، خراج اور صدقات لینا، جنگ کرنا، فریقین کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ کرنا، مقدمے سننا، ملک کو دشمن کی افواج سے محفوظ رکھنا، لشکروں کو ترتیب دینا، لڑنے والوں کی روزی کا انتظام کرنا، رعایا کی بھلائی کے لیے مختلف احکام صادر کرنا، مختلف سزاؤں کا نافذ کرنا، عوام میں انصاف کرنا اور مظلوموں کی داد رسی کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ایک گھڑی کا انصاف 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پل کا انصاف اس شخص کی عبادت سے بہتر ہے جس نے مسلسل 60 سال تک راتیں نماز میں گزاریں اور دن کو روزے رکھے ہوں۔ علاوہ ازیں مفسدوں کی بیخ کنی کرنا، مختلف بدعتوں اور ناپسندیدہ کاموں کو مٹانا، لوگوں کو دولت و زندگی، ان کی عورتوں اور جائیداد پر ظالموں کی دست درازی کو روکنا، اپنی رعایا کی غمخواری اور ان کے لیے روزی مہیا کرنا، بیت المال کا مال ان مستحق لوگوں پر صرف کرنا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، خیرات، فقراء، مساکین اور صدقات وصول کرنے والے کارکنان ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب منظور ہے، غلاموں، قرضداروں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے لیے ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور وہ جاننے والا دانا ہے۔ فخر الدین مبارک شاہ نے ان تمام امور کی بجا آوری کے لیے تفصیلی ابواب تحریر کیے ہیں اور ہر جگہ قرآن و سنت سے دلائل درج کیے ہیں۔ اللہ کے احکامات کی تابع حکومت میں جہاں انصاف کی بالادستی اہم ہے، وہاں جواب دہی کے لیے بالاتر ذات الہی کا خوف بھی ہے، لیکن جدید جمہوری معاشرے کی ترقی کے بنیادی پیمانوں میں صرف اور صرف جمہوری تسلسل اہم ہے۔ عوام کی حاکمیت کا قیاس اس بات کا ہدف ہے، خواہ اس حاکمیت کے پاؤں تلے اقلیت چیونٹیوں کی طرح مسلی جا رہی ہو۔